ہمارے معاشرے میں صدقہ ایک بہت خاص حکم اور مفہوم رکھتا ہے، ہم اس سے ایک خاص معنی مراد ہیں، لیکن قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں صدقہ اس کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ تو صدقہ مستحب ہے، اور اس صدقے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ حدیث میں ہے کہ کل المعروف صدقۃ، ہر قسم کی نیکی صدقہ، ہر قسم کی نیکی صدقہ۔ یا فرمایا گیا کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے، قول حق صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے، راستے میں سے کوئی رکاوٹ دور کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کس کی اچھی رہنمائی کر دیں یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کا ایک وسیع مفہوم ہے جو اسلام میں احادیث اور روایات اور قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ واجب صدقہ زکوٰۃ اور فطرہ ہے، اور باقی جتنے صدقات ہیں وہ مستحب ہے، اور ان صدقات کے بہت زیادہ فوائد بیان کیے گئے، اس کا اجر بیان کیا گیا۔ 2-3 حدیثیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور مؤثر ترین دوا صدقہ ہے۔ مطلب بیماری میں بھی شفا یابی کے لیے جہاں دوا اور میڈیسن آپ استعمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے لیے بھی مؤثر ترین جو دوا ہے وہ صدقہ ہے۔ یعنی انسان مریض ہو تو دوائیوں کے ساتھ ساتھ وہ صدقہ بھی دے، اس کی جلد شفا یابی کا باعث بنے۔ کہتے ہیں اسی طرح سے صدقہ جو حتمی قضا ہے اس کو بھی برطرف کر دیتا ہے۔ یعنی موت، اگر انسان کی موت لکھی ہوئی ہے اور وہ اس کی مدت ختم ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر وہ صدقہ دیتا ہے تو اس کی جو موت ہے وہ ٹل سکتی۔ فرماتے ہیں کہ درد اور بیماری کو دعا اور صدقہ کے علاوہ کوئی چیز برطرف نہیں کر سکتی۔ درد اور بیماری کو صدقہ اور دعا کے علاوہ کوئی چیز دور نہیں کر سکتی۔ لہذا جب انسان مریض ہو تو اسے دوا بھی لینی چاہیے، لیکن صرف دوا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی شفا کے لیے صدقہ بھی انسان دے اور ساتھ دعا بھی کرے، خود بھی کرے، دوسروں سے بھی دعا کرے، کیونکہ یہ سب مل کے انسان کی شفا یابی کے لیے مؤثر ہے۔ اجر کتنا ہے؟ کس پر انسان صدقہ کرے تو اس کا اجر زیادہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کو 10 برابر اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی انسان قرض دیتا ہے تو اس کا 18 برابر اس کا اجر ہے۔ اور اگر کوئی اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحم کرتا ہے، یعنی ان کو صدقہ دیتا ہے مومن بھائیوں کو، فرماتے ہیں اس کے لیے 20 گنا اس کا اجر ہے۔ اور اگر عزیز و اقارب صلۃ الرحم، یعنی اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، ان کو صدقہ دیتا ہے، فرمایا اس کا اجر کیا ہے؟ 24 گنا ہے۔ یہاں پر اسی سے ملتی جلتی ایک روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظاہراً یہ معراج کا واقعہ ہے، فرمایا دخلت الجنت فرأیت علی بابہا، میں جنت میں داخل ہوا اور جنت کے دروازے پر میں نے یہ دیکھا، الصدقۃ بعشرۃ والقرض بثمانیۃ عشر، جنت کے دروازے پر یہ دیکھا کہ صدقے کا جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے اور قرض کا 18 گنا۔ فقلت یا جبرائیل کیف صارت الصدقۃ بعشرۃ والقرض بثمانیۃ عشر، یہ کیسے ہو گیا کہ صدقے کا جو انسان کسی کو دے دیتا ہے واپس نہیں لیتا، اس کا تو 10 گنا اجر ہے، اور جو قرض ہے اس کا 18 گنا اجر ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ قال، تو جبرائیل نے کہا، لأن الصدقۃ تقع فی ید الغنی والفقیر، کہ جے بسا جو صدقہ آپ کسی کو دیتے ہیں، جے بسا وہ خود محتاج نہ ہو، جیسے عام فقیروں کو یہ جو مانگنے والے ہیں یہ خود کیا محتاج
نہیں ہوتے، ان کا تو بڑا بینک بیلنس ہوتا ہے. یہ جو پیشہ ور فقیر آپ کو ملتے ہیں ان کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے. تو جبرائیل کیا فرما رہے کہ ممکن ہے کہ جس کو آپ صدقہ دیں وہ خود محتاج نہ ہو، اور ممکن ہے وہ محتاج ہو. تو صدقہ کبھی محتاج کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کبھی محتاج کے ہاتھ میں نہیں جاتا، بلکہ بے نیاز اور غنی کے ہاتھ میں جاتا ہے. وَالْقَرْضُ لَا يَقَعُ إِلَّا فِي يَدٍ مَّن يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، بلکہ جو قرض ہے وہ ہمیشہ اس شخص کے ہاتھ میں جاتا ہے جو اس کا محتاج ہوتا ہے. عام طور پر قرض وہی لیتا ہے کہ جو محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، پھر وہ قرض جو ہے وہ لیتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک اور حدیث ہے، اس میں صدقہ اور اس کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا گیا اور اس کے وسیع مفہوم کو بھی بیان کیا گیا ہے. حضرت فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من الدرجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں کہ جو روزے سے بھی زیادہ اس کا درجہ ہے، نماز سے بھی اور صدقہ سے. فرمایا صلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، ان کی رنجشوں کو دور کرنا. فرمایا کہ یہ نماز سے بھی، روزے سے بھی اور صدقے سے بھی افضل ہے. فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور یہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرانا، اختلافات پیدا کرنا، ان کو آپس میں لڑانا، فرمایا یہ حالقہ ہے، یعنی دین کی بیخ کنی ہے. یہ حل کہتے ہیں سر کو منڈوا دینا، ٹھیک ہے نا، جو حاجی جاتے ہیں اور پھر حلق کرواتے ہیں، عمل ہے. کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے درمیان فساد پھیلایا، گویا کیا ہے، دین کے سر کو مونڈ دینا، یعنی اس سے دین جو ہے وہ کیا ہے چلا جائے. تو لہذا اس سلسلے میں افراد جو ہے وہ احتیاط کریں اور لوگوں کے درمیان پیار، محبت، الفت کو پیدا کریں، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے نہ کرائیں. اگر مومنین لڑے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیں. یہ روزے سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے اور صدقے سے بھی افضل ہے. کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ افضل ترین صدقہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے.